بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأ القرآن ولا تقل بھی، قرآن پڑھو پڑھاؤ، یعنی سمجھو سمجھاؤ، اس پر عمل کرو، اس کی دعوت کو پھیلاؤ، لیکن اس کو روٹی کمانے کا ذریعہ نہ بنانا، اس سے کھانے کمانے کا ذریعہ نہ سمجھ لینا۔ آج امت مسلمہ کے اندر یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ قرآن جس بات کو سامنے لاتا ہے اس کو تو یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باقی اگر ان کے سارا سسٹم کو قائم رکھا جائے، ان کی بادشاہت کو قائم رکھا جائے، ان کے عرس اور میلوں کو قائم رکھا جائے، ان کی مشرکانہ نظام اس جمہوریت کو قائم رکھا جائے اور نظر و نیازوں کو قائم رکھا جائے، میلاد چلتی رہے، 11ویں چلتی رہے، کنڈے چلتے رہیں، پھر ان کو قرآن سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایسا قرآن، ایسی نمازیں کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے، نہ یہودیوں کو اعتراض ہے، نہ عیسائیوں کو اعتراض ہے، اور نہ امام نہاد مسلمانوں کو اعتراض ہے۔ اعتراض اس وقت ہوتا ہے جب آپ قرآن کی دعوت اٹھائیں گے۔ مکہ کے اندر ایسے نہیں کھلبلی مچی تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جو دعوت اٹھائی سی، اس قرآن کے ذریعے جو جہاد کبیر کیا تھا، اس میں ان کے سارے نظام کو الٹ دینا تھا کہ تمہارا سارا نظام غلط ہے، تمہارے باپ دادا بھی جس طریقے کے اوپر تھے یہ بالکل غلط تھے، اور تمہارا مشرکانہ نظام ہے، اور تمہارے بڑے جہنم کی آگ کا ایندھن بن چکے ہیں۔ اور تم بھی سنو، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، تم اور جن جن کی تم بندگی کرتے ہو، یہ تمہارے سارے داتے دستگیر، تمہاری یہ مورتیاں، تمہارے یہ مزار، تمہارے یہ مندر، اور جس جس کی بھی تم بندگی کرتے ہو، جس کی اللہ کے علاوہ کوئی بات مانی ہے تم نے، یہ سارے جہنم کی آگ کا ایندھن بنو گے۔ تو بتائیں اللہ کے بندوں، وہ لوگ کیسے برداشت کرتے اس چیز کو؟ ابو جہل کی چودراہٹ ختم ہوتی تھی، اور ابو لہب کا وہ جو سارے نذرانے آتے تھے عرب دنیا سے، دور دور سے بیت اللہ میں، وہ سارے پھر مان پڑ جاتے، ان کے سارے چراغ گل ہو جاتے۔ تو یہ مسئلہ ہے اللہ کے بندو، آج یہ دعوت، قرآن کی دعوت کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں گلف کے اندر بھی مسجد کے اندر قرآن کی درس دینے کی اجازت نہیں ہے۔ باقی وہ جو اپنے لحاظ سے جس طریقے سے کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا ہے۔ تبلیغی نصاب پڑھا جائے، کچھ نہیں ہوتا ہے، ان کے اپنی مولوی عربی کے اندر کچھ نہ کچھ کہتے رہیں کوئی، لیکن توحید کی دعوت، میں پوری گارنٹی کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر یہ توحید کی دعوت آج مکہ کے اندر بھی دی جائے، بیت اللہ اور حرم کے نزدیک بھی، تو وہاں کے جو مولوی ہیں اور وہاں کے جتنے کرتے درتے لوگ ہیں وہ اسی طرح ری ایکشن کریں گے جس طرح ابو جہل نے کیا تھا، ابو لہب نے کیا تھا، کیونکہ وہ بھی گنبد کے پجاری ہیں۔ انہوں نے اپنی مسجد کے اندر اندازہ لگائی، مسجد نبوی کے اندر سے وہ گنبد نظر آتا ہے، اور دور دور سے عاشق آتے ہیں اور وہاں ان کی نظریں جھک جاتی ہیں، پھر اس کے سائے کے نیچے بیٹھنا اور وہاں نمازیں پڑھنا، اس کی طرف رخ کرنا، دعائیں کرنا، یہ ان کی زندگی کا حصہ بن گیا ہے، ان کے ایمان کا حصہ بن گیا ہے۔ پوری زمین کے اوپر آج یہ شرک پھیل گیا ہے، اس کے خلاف کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو آواز اٹھائے گا، اصلی آواز اٹھائے گا، وہ ان کو دیوانہ نظر آتا ہے، اس کے اوپر اعتراضات ہیں کہ دیکھو یہ نہ کرو بس، کیونکہ یہ قرآن تو پھر یہ بھی کہتا ہے کہ مشرکین کے جنازے بھی نہیں پڑھنے ہیں، مشرکین کو اپنا امام نہیں ماننا ہے۔ تو باقی اس راستے کے اندر یہ جو انہی کو اپنا امام مانو، انہی کے سارے سسٹم کو مانو اور سب کچھ کرو، یہ تو بہت آسان ہے بھائی۔ پھر یہ کہتے ہیں ہم اللہ کی فوج ہیں، چاہے 11ویں کھانے والے ہوں، 12ویں کے کیک کھانے والے ہوں، اور یا علی مدد کے نعرے لگانے والے ہوں، کتنے اس کے اندر وہ قادیانی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، سارے اکٹھے ہو کے مکس کھچڑی بنا دو اور کہو کہ یہ دین الہی ہے۔ تو یہ تو دوئی والا دین الہی ہے جو اکبر نے پیش کیا تھا۔ باقی وہ دین الہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء نے جس کو اختیار کیا، اس کو تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے بھائی۔ اس کی دعوت تو بڑی سخت ان کے اوپر پہاڑ کی طرح گراں گزرتی ہے، لیکن یاد رکھیں مالک کا بھی ایک ہی اصول ہے کہ اگر ایمان لانا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ نبی علیہ السلام کو کہا گیا، اور صحابہ اکرام کو کہا گیا کہ آپ کچھ نئے نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی مالک کے بندے گزرے ہیں جنہوں نے اس طرح ہماری فرما برداری کی ہے، اس طرح ہمارے حکم پر چلے ہیں۔ اللہ کی اطاعت کرنا اصل مسئلہ ہے، اور اس دین کو پھیلانا، توحید کو پھیلانا، رد شرک کرنا، کفر و
شرک کے اس اندھیرے کے اندر ایمان کی شمع روشن کرنا اور ان کے طاغوتوں کا نام لے کر انگلی رکھ کر ان کی نشاندہی کرنا کہ یہ ہے تمہارے بڑے، یہ ہے عبد القادر جیلانی نے کتنا شرک پھیلایا، محی الدین چشتی نے، علی اجویری نے، مجدد الفسانی نے، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان خدائی کے دعوے کرتے کرتے مر گئے ہیں، اور ڈاکٹر اسرار اسی وحدت الوجود کو ہمیشہ ثابت کرتے تھے اور اس کے گن گاتے تھے، صوفیوں کے دل دادا رہے ہیں۔ تو بتاؤ کہاں ایمان؟ علی انجینئر صاحب کہتے ہیں ان کے پیچھے میں نمازیں پڑھتا ہوں، پہلے کئی دفعہ ان کا شرک بھی بیان کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ان کے پیچھے میں نمازیں پڑھتا ہوں، پھر اختلاف کس چیز کا ہے؟ پھر تو ٹھنڈے ٹھنڈے سارے معاملات ہیں۔ اصل چیز یہاں ہوتی ہے کہ جب ان کو امام کیا ان کو مقتدی بننے کے لائق آپ نہیں مانیں گے، تب بات کھل کے سمجھ میں آئے گی کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا کسی مسلک سے تعلق نہیں ہے، گوہر ہے نہ بریلوی ہیں، نہ دیوبندی ہیں، نہ اہل حدیث ہیں، نہ سلفی ہیں، نہ حنبلی ہیں، نہ سعودین کے، جس طرح نہ ہی کسی سیاسی پارٹی سے ہمارا کوئی تعلق ہے ان فریب کاروں کے ساتھ، پی ٹی آئی ہو یا پتہ نہیں مسلم لیگ اور پاؤنڈ سی کاف لیگ تو نون لیگ تو شین لیگ تو فلاں، یہ سارے کے سارے شیطانی پارٹیاں ہیں۔ اور چاہے عمران خان صاحب بھی ہوں، بالکل یہ بھی جا کے مزار کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں مدینہ ریاست بنا دوں گا۔ اندازہ لگائیے، یہ حال ہے ان کا، یہ سب کا یہی حال ہے۔ مفتی محمود صاحب حلوہ بانٹتے تھے علی اجویری کی قبر کے اوپر، کہتے ہیں پھر میں نظام مصطفیٰ لے آؤں گا، ان کا بیٹا بھی لگا ہوا ہے، سارے لگے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی حد تک ہر ایک کے اندر شرک ہے، کسی میں زیادہ کسی میں کم، لہٰذا ان سب کا کفر کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔